السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک دور گزرا ہے، اسے کہانیوں میں ہی بیان کیا گیا اور آپ اسے کہانی کے طور پر ہی سمجھیں، لیکن اس میں سبق بہت اہم دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک وقت میں ایک بادشاہ حکمران ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی قوم بہت بے حس، بڑی لاپرواہ تھی، اور بادشاہ کو اس چیز کی فکر آئے دن کھائی جاتی تھی کہ اس کی قوم آخر اتنی لاپرواہ کیوں ہے۔ اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر، جتنے بھی وزیر تھے سب کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا کہ ان لوگوں کو جگایا جائے، ان لوگوں کے اندر ایک انقلابی سوچ کو پیدا کیا جائے۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، ڈبل کر دیا گیا ان کو۔ جب بادشاہ نے یہ اعلان کیا تو بادشاہ اس کا رد عمل کچھ ایسے سوچ رہا تھا کہ اگلی صبح بادشاہ کے دربار کے سامنے بے انتہا لوگ ہوں گے، مطلب بے شمار لوگ ہوں گے، اور بادشاہ کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے۔ اعلان آ گیا، امپلیمنٹ ہو گیا۔ اگلی صبح جب بادشاہ دربار سے باہر نکلا تو بادشاہ نے کسی ایک شخص کو بھی وہاں نہیں پایا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے پھر اعلان کرا دیا۔ اب کی بار اس نے امپلیمنٹ کیا، جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قلت پیدا کر دی گئی پورے ملک کے اندر۔ پھر اس کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ پھر بادشاہ نے وزیروں کے ساتھ مل کے کچھ ایسا کیا کہ وہاں سے باہر دوسرے شہروں میں جانے کے لیے ایک رستہ تھا، وہ ایک ہی پل تھا، اسی سے گزر کے لوگ جاتے تھے، باہر جاتے، دوسرے شہروں میں کمائی کرتے، اور جو ان کو اجرت ملتی گھر لے آتے، بیوی بچوں کو کھانا، جو سامان بھی خریدنا ہوتا وہ اس سے خریدتے تھے۔ بادشاہ نے وہاں سے گزرنے پہ ٹیکس لگا دیا۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ بادشاہ اس بار اس کو بے انتہا اس کو اس بار یقین تھا کہ اب انقلاب آئے گا ہی آئے گا ان کی سوچوں کے اندر، عوام کی سوچ کے اندر۔ اگلی صبح جب بادشاہ جاگا، دربار سے باہر نکلا، بادشاہ نے پھر کسی کو نہیں پایا۔ اب بادشاہ نے کچھ ایسا انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، عوام کی، تاکہ یہ جاگ جائیں، ان کے اندر انقلاب آئے۔ آخر یہ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر جانے کا جو پل ہے اس پہ ایک شخص کو کھڑا کر دیا جائے گا، جوتا ہاتھ میں تھما کے۔ جو وہاں سے گزرے گا اس کو ایک جوتا مارا جائے گا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، علل صبح ایک شخص جوتا لے کے پل پہ کھڑا ہو گیا۔ جو وہاں سے باہر جاتا اس کو ایک جوتا پڑتا اور وہ باہر چلا جاتا۔ اگلے دن جب بادشاہ دربار سے باہر صبح نکلا تو بے شمار لوگوں کو اس نے وہاں موجود پایا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ چلو شکر ہے میری قوم جاگی، میری قوم کے اندر انقلابی سوچ برپا ہو گئی، آواز اٹھانے کی ہمت آ گئی ان کے اندر۔ بادشاہ اسی خوشی کی کیفیت میں جب لوگوں سے ہم کلام ہوا تو لوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جوتا مارنے کے لیے جو شخص پل کے اوپر کھڑا کیا ہے وہ ایک ہے، کیونکہ ہم صبح جاتے ہیں تو ہم بے شمار لاتعداد ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ جوتے مارنے کے جو مارنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھا دی جائے، تاکہ ہمیں آسانی سے جلدی جلدی جوتے کھاتے اور نکلتے جائیں۔ ناظرین، جو قوم
اس درجے پہ سوئی ہو، ایسی قوم کو جگانے کے لیے ایک دو واقعات نہیں، بے شمار لاتعداد واقعات کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے ایسی قومیں جاگا کرتی ہیں۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس ملک میں اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا پیٹرول کا، پنجاب میں ہماری مائیں کیا، بہنیں کیا، بھائی کیا، بزرگ کیا، سب بوتلیں ہاتھ میں لیے قطاروں میں کھڑے ہیں۔ اگر یہ یا اس سے بہت کم کوئی واقعہ کسی مغربی ملک میں ہوتا، کسی معزز معاشرے کے اندر ہوتا، تو اس وزارت کا وزیر بالکل اس واقعے کے ساتھ ہی استعفیٰ دے دیتا۔ لیکن ہمارے وزیر پیٹرولیم بڑی ڈٹائی کے ساتھ نیوز کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری میرے سر ہے، اور پھر اس وزارت پہ قائم بھی رہتے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو قطاروں میں کھڑا کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قوم کی، ہم ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی خدمت ہے؟ آپ نے اس قوم سے بجلی چھین لی، گیس چھین لی، اس قوم سے پیٹرول تک چھین لیا۔ آپ اس قوم سے کیا کیا چھینیں گے؟ یہ قوم آپ لوگوں سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ اب انہیں کسی بڑے واقعے کی ضرورت نہیں انقلاب لانے کے لیے۔ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ یہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ملک چلانے کا، کوئی پلان نہیں۔ یہ ملک کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طرز پہ حکومت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، تعلیم کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے، نوجوان کی اخلاقی قدروں کو بہتر بنانے کے لیے کون سا پروگرام ہونا چاہیے۔ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ناظرین، بڑے شرم سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ 4 دن پہلے میں ایک بلاگ پڑھ رہا تھا، ہمارا ملک پاکستان ایک بار پھر سے پورن سرچ کرنے میں ٹاپ نمبر پہ آیا ہے۔ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت اس سلسلے میں کیوں نہیں قدم اٹھاتی؟ آپ کیوں پورے ملک میں یہ چیز بلاک نہیں کرتے؟ آپ ہر طریقے سے بلاک کر دیں اس کو۔ ہمارے نوجوان غلط رستے، غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس حکومت کے پاس ان کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ فیل ہو چکے ہیں، اور ان کے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جتنے بھی لوگ آپ کو وزارتوں میں ملیں گے ناظرین، سب نواز شریف کے رشتہ دار۔ یہ خاندان بیٹھا ہوا ہے حکومت کے اندر، اور جب حکومت کے اندر سبھی چور بیٹھے ہوں، ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ آپ ان سے کبھی اچھائی کی توقع کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی، کبھی 5 سال پورے نہیں کیے؟ ان کے وزیر خود میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایجنسیاں سازش کرتی ہیں۔ حاضرین، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا، یہ اپنے خلاف خود سازش کرتے ہیں۔ کیسے؟ اس سے پہلے کے دوروں کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ اس دور کو اٹھا لیجئے۔ 2 سال کے اس عرصے میں آپ یہ دیکھیں، پیٹرول کا بحران ہو، ہندوستانی چینل جیو نیوز جو غالباً پاکستان سے چلتا ہے، اس کے معاملے کو اٹھا لیں، آپ گلو بھٹ کے معاملے کو اٹھا لیں، آپ لاہور میں مہناج القرآن پیٹ کے کارکنوں کی شہادت کے معاملے کو اٹھا لیں،
آپ اسلام آباد کے اندر قتل و غارت کے معاملے کو اٹھا لیں، آپ نابینا افراد کے اوپر پولیس کا لاٹھی چارج اس معاملے کو اٹھا لیں، ہر معاملے سے آپ کو ان کی اپنے خلاف سازش کی بو آئے گی۔ ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا۔ یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں، یہ بنا کسی پلان کے آتے ہیں، بنا کسی سوچ کے آتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حکومت کرنی ہے، عوام گئی بھاڑ میں، ان کے خلاف، ان کے حق میں یہ جو بھی اسکیم لے کے آتے ہیں، پیلی ٹیکسی، لیپ ٹاپ اسکیم، جو بھی لے کے آتے ہیں، سستی روٹی اسکیم، انتہائی درجے کی کرپشن ہوتی ہے اس کے اندر، اور صرف اپنے ہی لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ اس طرح کی اسکیمیں لے کے آتے ہیں۔ بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں، ان پروجیکٹ سے ملین بلین کا پروفٹ یہ لوگ کماتے ہیں۔ انہیں ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں ملک چاہیے ہی نہیں۔ یہ ملک کو کل بیچ دیں اگر پاک فوج اس ملک میں نہ ہو، پیچ بچا کے اپنے اکاؤنٹ بنا کے یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ مجھ سے میرے ایک بھائی نے سوال کیا، حسن بھائی نے، کہ سندھ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ تو میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بھائی سندھ میں حکومت ہے کہاں؟ سندھ پاکستان کی معیشت میں کراچی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کو اور سندھ کے عوام کو غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ دہی سندھ کو پیپلز پارٹی نے غلام بنا کے رکھ دیا اور شہری سندھ کو MQM نے غلام بنا کے رکھ دیا۔ سندھ کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوتی ہے، انتہائی ناانصافی کہ اس کو MQM اور پیپلز پارٹی حاکم بنا دیے جاتے ہیں اس کے اوپر۔ جیسے بھی بنتے ہیں، نہ تو یہ آپ سے چھپے ہوئے، نہ آپ کسی سے بھی چھپے نہیں ہیں۔ یہ کس طریقے سے اوپر آتے۔ ایک اسمبلی کا اسپیکر جب یہ بات کرتا ہے کہ سیلاب سے عبداللہ شاہ غازی کراچی کو بچائیں گے، تو ناظرین ایسی اسمبلی اور ایسی اسمبلی کے وزراء کا اللہ حافظ ہے۔ جب آپ کے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے، بالکل آپ نے سب اللہ کے آسرے پہ چھوڑا ہوا ہے، آپ خود کچھ نہیں کریں گے۔ قتل و غارت ہوتی ہے، اللہ ملک کو بچائے۔ چوری ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اغوا برائے تاوان ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ دہشت گرد حملے ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ جب سب کام آپ اللہ کے ذمہ چھوڑتے ہیں تو آپ وزارتوں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ حکومت کریں؟ اس اسمبلی کے اندر میرے بہت سے دوست مجھ سے ان باتوں پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جو میں بات کرتا ہوں، بہت سخت بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ کو پاکستان کے سب سے نکمے لوگ اسمبلی کے اندر ملیں گے، سب سے نکمے، جو یا تو بیٹھ کے سوتے ہیں، جن کو سونا اسمبلی کے اندر، انتہائی بد تہذیب باتیں اسمبلی کے اندر کرتے ہیں، بالکل جاہل لوگوں کا ایک ٹولہ اسمبلی کے اندر حکمرانوں کی صورت ہمارے اوپر مسلط ہے، اور یہ جبرن ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ دھاندلی سے ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ یہ تبھی تو اس ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے آئے ہوئے۔ یہ فرق ہوتا ہے ناظرین، ایک ایمانداری کے طریقے کے ساتھ آئے ہوئے انسان کے اندر، ایک پڑھے لکھے سلجھے انسان کے اندر، اور ایک جاہل کے اندر جو دھاندلی کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ جو دھاندلی کے ساتھ آیا ہوتا ہے وہ اپنی جیبیں بھرنے کا سوچتا ہے، اور جو اچھا انسان، پڑھا لکھا انسان میرٹ پہ آیا ہوتا ہے وہ ملک کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ملک کی عوام کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ کو ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی نہیں ملے گا جو عوام کے بارے میں سوچے۔ یہ سب اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔
جماعت اسلامی، MQM، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ان سب جماعتوں کا جب مقصد ان سب جماعتوں کا کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے، یا ان کو ایسا لگے کہ یہ نظام جانے والا، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ بھول جائیں گے کہ اللہ نبی کی باتیں کرنے والے بھی بھول جائیں گے، خود کو سیکولر کہنے والے بھی بھول جائیں، سب اخلاقیات بھول کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، چور مل جاتے ہیں سارے آپس میں. جہاں پہ عوام کی بات ہو تو وہاں پہ سب الگ، سب اختلافات. اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ایک وزیر دوسرے وزیر کو کہتا ہے بھائی میں تمہاری یہ کرپشن تم نے یہاں پہ کی، تم نے یہاں، دوسرا کہتا ہے تم چپ کرو میرے پاس بھی کیچڑ بہت ہیں. آپ ان کا کیلیبر دیکھیں. ہم لوگ ان کے خلاف جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے، ہمارا ملک، ہماری اسمبلیاں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ الیکشن آتا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے انویسٹ کرتے ہیں جس طرح ایک بزنس مین اپنے بزنس میں انویسٹ کرتا ہے. بزنس مین کو پتا ہوتا ہے انویسٹ کرے گا پروفٹ آئے گا. ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن آئیں گے، ان میں انویسٹ کریں گے، دھاندلی سے، جعلی ووٹوں سے، جس طریقے سے مرضی، بس یہ MP MNA بن جائیں، اس کے بعد انہوں نے کمائی کرنی ہے، ان کا پھر پروفٹ ہی پروفٹ ہونا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. زندگی رہی پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. اپنے میزبان محمد یاسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.